ام یقولون افترا. اب روئے سخن ایک آیت کے اندر دوبارہ سے مشرکین عرب کی طرف آیا کہ یہ کافر کہتے ہیں کہ نبی نے قرآن خود گھڑ لیے. قل ان افتریتہ فعلی اجرامی. اے نبی فرماؤ کہ اگر یہ قرآن میں نے خود گھڑا ہے نا تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا. وَأَنَا بَرِيءٌ مِّمَّا تُجْرِمُونَ. اور میں بریء الذمہ ہوں ان گناہوں سے جو تم کر رہے ہو. دیکھیں اللہ کا تو سٹائل ہی بات کرنے کا اور ہے. ویسے یہ انتہائی گستاخانہ آیات ہیں قرآن میں اس طرح کی جتنی ہے نا جو ادھر صوفیت کی ڈاکٹرن ہے. اب مجھے بتائیں یہ جواب ہونا چاہیے تھا کہ اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا ہے تو اس جرم کا وبال بھی مجھ پہ ہی ہوگا. وہ کہیں گے توبہ توبہ کر یار. مطلب نبی کس طرح کہہ سکتا ہے کہ میں جھوٹ بنے ہے؟ بھائی سمجھانے کے لیے ہر لیول پہ اترنا پڑتا ہے. لوگ کہتے ہیں نا باتیں کہاں سے آ جاتی ہیں؟ جب گمراہیاں آتی ہیں نا تو باتیں آتی ہیں. جب تم کہو گے نا کہ بابے نے سمندر روکا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کے دماغ میں ڈالے گا کہ کوئی بڑے سے بڑا انسان ہو اپنا پیشاب بھی نہیں روک سکتا. کیونکہ یہ سمندر روکنے والی بات جب آئے گی تو یہ بات آئے گی. حضرت ابوبکر صدیق کے دماغ میں یہ بات کہاں سے آئی؟ قرآن و حدیث میں تو کہیں نہیں لکھی تھی کہ جو محمد کی عبادت کرتا تھا جان لے محمد مر چکے. قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا تھا یہ. اور نہ کسی صحابی نے حضور کی عبادت کی تھی. یہ اللہ نے ان کے دماغ میں ڈالا کہ یہ کیا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جیزس کرائسٹ کو لوگوں نے خدا بنایا, کہیں محمد رسول اللہ دوسرے جیزس کرائسٹ نہ بن جائے. حضور کی بات یقیناً انہوں نے یاد آئی ہوگی کہ دیکھنا میری شان بلند نہ کرنا, جس طرح عیسیٰ ابن مریم کو لوگوں نے بڑھا دیا تھا. میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں. اسی کو ایلبریٹ کر دیا حضرت ابوبکر صدیق نے انتہائی گستاخانہ خطبے میں, انورٹڈ کاماس کے اندر, ان کی نظر میں. وہ ہمارے استاد مولانا اسحاق صاحب کہتے تھے نا, او پائی جدو توحید بیان کریں گے تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہو جائے گی. کیوں؟ تم نے توحید کو گستاخی سمجھا ہوا ہے, تمہاری نظر میں تو آٹومیٹیکلی گستاخی ہو جائے گی نا. تو یہ گستاخی تو ہونی ہے, کیونکہ توحید کا تو مطلب ہی ہے کہ اختیار اللہ کے پاس ہے, مخلوق کچھ نہیں کر سکتی. پھر عجیب و غریب نا انہوں نے نا وہ مت اور عجیب و غریب واقعات مشہور کیے ہیں لوگوں کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے لیے. اور جی ایک بار وہابی دا تے سنی دا مناظرہ ہو گیا, حضور دی ذات ہوتے وہابی پوری رات جو ہے وہ ایسی آیتیں ڈھونڈتا رہا جس میں حضور کی تنقیص تھی, اور جو سنی جو ہے وہ نبی الاسلام کی شان ڈھونڈتا رہا. تو صبح جناب مناظرے میں جب دونوں اکٹھے ہوئے انہیں پوچھا, ہاں تو راتی کے کردا رہا؟ سرکار میرے سامنے گلا کرو میں تھن پنا تواڈے بابیاں دا بابا آ گیا دنیا تے ہن. ٹھیک ہے, میں انہوں دساں کہ میں ابوبکر صدیق دا خطبہ ڈھونڈتا رہا تے منوں پتہ لگے کہ میں ابوبکر آر نبی نو مننا وا یا ابو جہل آر مننا. تو دس ابو جہل تو کینوں ڈھونڈتا رہا قرآن چوں کے کڈدا رہا؟ اور نبی کی شانیں جو تم قرآن سے نکال رہے ہو ان شانوں سے کس کو انکار ہے؟ کیا نبی کی شان کا مطلب یہ ہے کہ نبی خدا کا بیٹا بن جائے گا؟ عیسیٰ ابن مریم جیسی شان قرآن میں کسی کی نہیں آئی ہے, کسی پیغمبر کی نہیں. لیکن اللہ نے کہا کہ اگر اللہ ارادہ کرے عیسیٰ کو, ان کی ماں کو, سب کو ہلاک کر دے, اللہ کا کوئی کیا بگاڑ لے گا؟ عیسیٰ اور ان کی ماں روٹی کھانے کے محتاج تھے, وہ نہ تو کسی کے نفع کے مالک تھے نہ کسی کے نقصان کے. یہ اس شخص کے بارے میں آ رہا ہے جس کو کہا اللہ نے وجیہن فی الدنیا والآخرہ ومن المقربین, اور معجزات ایسے جو کسی پیغمبر کو نہیں دیے گئے. مردوں کو زندہ کرنا اللہ کے اذن سے, مٹی کی مورت بنا کے پھونک مارنا اور اس کا پرندہ بن جانا, یہ معجزہ کسی پیغمبر کو نہیں دیا گیا, کسی پیغمبر کو. لیکن سینٹرڈ کر کے انہی کو اللہ تعالیٰ نے سامنے رکھا کہ یہ فرق ہے بھائی انبیاء میں اور خدا میں. پھر اسی طریقے سے چیزیں بیان ہوتی ہیں. وہ جی پھر مناظرے سے پہلے جب پوچھا تو وابی نے کہا ہاں جی میں تو یہی آیتاں لبدا رہا. تو انہوں نے کہا بس دیکھ لے کون نبی دی شان ڈھونڈتا ہے تو کون تنقیص ڈھونڈتا ہے. اگر کسی کا یہ عقیدہ ہے کہ توحید بیان کرنے سے نبی کی تنقیص ہوتی ہے تو یہ بلیم وہ کسے دے رہا ہے؟ اللہ کو. انہوں نے انبیاء کو منی گاڈ مانا ہوا ہے اور اولیاء کو منی رسول مانا ہوا ہے. یہ میرا ایک جملہ ہزاروں کتابوں پہ بھاری ہے. یعنی آپ ہزاروں گمراہیاں ایک کتاب میں جمع کریں نا اور آپ اس کی وجہ پوچھیں نا تو یہ ہے کہ یہ نبیوں کو منی گاڈ مانتے ہیں اور اولیاء کو منی رسول مانتے ہیں. بس یہ وہ فرق ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے چونکہ قرآن تو پڑھا ہی نہیں ہے. اب ان ساری باتوں کے ہوتے ہوئے مجھے تو صبح شام ان کے اوپر قنوت نازلہ پڑھنی چاہیے, لیکن میں سمپل کہتا ہوں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے
بابوں کا خدا اور کتابوں کے خدا اور بابوں کے خدا میں یہ فرق ہے